بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 31 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عالم پناہ واپس اپنی خوابگاہ میں آ گئے، لیکن اب نیند کہاں تھی؟ جوں جوں اس بارے میں سوچ رہے تھے، کھوپڑی آؤٹ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بارے میں غور کر رہے تھے، اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہے تھے، بچپن سے آج تک ایک ایک عہد یاد کر رہے تھے۔ وہ شہزادہ اور پھر شہنشاہ کیسے ہو گئے، اور نور جہاں، اسے تو مرے ہوئے بھی طویل عرصہ گزر گیا تھا، پھر یہ تاریخ زندہ کیسے ہو گئی؟ تو کیا وہ نور جہاں کی روح ہے؟ کیا واقعی وہ نور جہاں کی روح ہے؟ روح کے تصور سے ان کے دل میں خوف کی لہریں پھیلنے لگیں۔ ایک روح سے عشق کا تصور بھی خوفناک تھا، لیکن وہ کتنی حسین تھی، کیسی عجیب، کیسی دلکش۔ پھر ان کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ وہ آوازیں، وہ سرگوشیاں جو انہیں اس کمرے میں سنائی دی تھیں، حقیقی تھیں یا اس کے تصور کے ساتھ ان کے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا؟ تمام روشنیاں جلا کر انہوں نے کمرے کی ایک ایک چیز کھنگال ڈالی، باریک بینی سے ہر جگہ کا جائزہ لیا، لیکن ان چال بازوں سے نمٹنا ان کے بس کی بات نہیں تھی جو اس پورے کھیل کے پیچھے تھے۔ وہ تمام چیزیں تو اسی وقت ہٹا دی گئی تھیں جب وہ کمرے سے نکل کر باغ میں پہنچے تھے۔ دونوں سہیل کے سامنے پہنچ گئے۔ سہیل دلچسپ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ راگھو خان بھی اس کے پاس موجود تھا۔ یہ کون ہے؟ نصیبو یا سہیل نے زاہد ظفر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کون ہے رے تو؟ راگھو خان بولا۔ زاہد ظفر ہوں جناب۔ کیا کرتا ہے یہ تمہارے پاس راگھو خان؟ استبل میں گھوڑے ملتا ہے۔ اور یہ عورت کون ہے؟ باورچن ہے، روٹیاں پکاتی ہے۔ کیا چاہتے ہو تم دونوں مجھ سے؟ چند لمحات کی تنہائی جناب، زاہد ظفر نے کہا۔ راگھو خان میرا دوست ہے، میری کوئی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، سہیل نے کہا۔ تو پھر تمہیں ہماری اہمیت بھی معلوم ہوگی۔ معلوم ہے، اسی لیے تو اس نے تم دونوں کو تمہاری اوقات پر پہنچا دیا ہے، سہیل نے جواب دیا۔ زیادہ کچھ نہ کہوں گا جناب، سوائے ایک بات کے اگر ممکن ہو سکے تو ہم دونوں کو ایک بار اور معاف کر دیں، اس کے بعد ہم آپ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اگر آپ کے خلاف کوئی بات ذہن میں آئی تو یا تو کامیابی سے اسے پورا کریں گے، یا اگر ناکام رہے تو پھر سزا خواہ موت ہی کیوں نہ ہو قبول کر لیں گے، زاہد ظفر نے کہا، اور سہیل ہنس پڑا۔ پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، چلو ٹھیک ہے، معاف کیا تمہیں، میرے ساتھ واپس چلنے کے لیے تیار ہو؟ دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے تھے۔ اس کے بعد کوئی آواز ان کے منہ سے نہیں نکلی، اور پھر وہ واپس چلے آئے۔ اس وقت دونوں کو ایک ہی جگہ چھوڑ دیا گیا۔ دونوں سکوت کے سے عالم میں تھے، انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ واقعی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ نصیبوں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ پتھریلے غار کے اس حصے میں وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر جب یہ خاموشی طویل ہو گئی تو زاہد ظفر نے مسز درانی کو مخاطب کر کے کہا، اب زندگی بھر خاموش رہو گی کیا؟ مسز درانی چونک کر بولی، کس خیال میں گم ہو؟ مسز درانی نے گہری سانس لی اور پھر زاہد ظفر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، کیا تمہیں یقین ہے ظفر کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہی کرے گا؟ کیا یہ اس کا کوئی اور مذاق نہیں ہے ہمارے ساتھ؟ یہ بات تو تم بتاؤ گی مسز درانی، میرا تو اس سے واسطہ بہت ہی کم پڑا ہے، تم اس کی شخصیت سے اچھی طرح واقف ہو، زاہد ظفر نے کہا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی ظفر، میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی ظفر۔ وہ عجیب و غریب شخصیت کا مالک ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں وہ جھوٹ بول رہا ہے، کہاں وہ سچ بول رہا ہے۔ اس کے ذہن میں کیا ہے یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ وہ پاگل کر دینے والی شخصیت ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے کس انداز میں ہمیں رہائی کی خبر سنائی ہے۔ ممکن ہے وہ ہمارا مضحکہ اڑا رہا ہو، میرا خیال اس سے مختلف ہے، زاہد ظفر نے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ بالکل درست ہے، اور وہ ویسا ہی کرے گا۔ اتنے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہو؟ مسز درانی نے کہا۔ ہاں، اس کی شخصیت کا اندازہ لگا چکا ہوں۔
مسز درانی تم یقین کرو کہ یہ صرف تم تھیں جس نے اتنے عرصے تک مجھے معطوب کرایا اور میں زندگی سے اتنا دور چلا گیا کہ زندگی خود مجھ پر بوجھ سی محسوس ہونے لگی، ورنہ شاید اس کی نوبت کبھی نہیں آتی۔ میں اس کی شخصیت کو بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ وہ طاقتور ہے اور ہر طاقتور انسان فراخ دل اور کشادہ ذہن کا مالک ہوتا ہے۔ اس کا کام کچھ بھی ہے، لیکن میں اس کی شخصیت پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہوں۔ تو کرتے رہو، مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ مسز درانی نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ خیال؟ میرا خیال ہے کہ تم آئندہ مجھ سے مت ملنا، مسز درانی نے تیکھے لہجے میں کہا۔ نہیں مسز درانی، ہم ایک ہی آدمی کے ماتحت ہیں، ملاقاتیں تو یقیناً ضرور ہوں گی، اس لیے تمہارے یہ جملے غیر ضروری ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ملاقاتیں کرنے کے لیے مجبور ہوں، مسز درانی نے کہا۔ اوہو ہو، پھر بہکنے لگیں۔ مسز درانی، ابھی تو تم اس کی قید سے نکل بھی نہیں پائیں۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں سے نکلنے کے بعد پھر کسی شخص کو پھانسنے کی کوشش کرو گی اس سلسلے میں؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے کہ تم یقینی طور پر نصیبوں کو دل سے قبول نہیں کرو گی اور اپنی شخصیت کو برقرار رکھنا چاہو گی۔ کیا تم اس کے بعد کسی اور ذریعے سے اسے ختم کرنے کی کوشش کرو گی؟ اس بات کا جواب میں تمہیں نہیں دے سکتی، شاید اس لیے کہ میں نصیبوں کو دل سے مانتا ہوں، زاہد نے کہا۔ دیکھو زاہد ظفر، مجھ سے فضول باتیں مت کرو، میں تمہیں منہ لگانا پسند نہیں کرتی۔ اور وہ تمہاری بوڑھی محبوبہ کہاں ہے؟ کیا تم اسے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ گے؟ مسز درانی نے کہا اور زاہد ظفر ہنسنے لگا۔ اس کی توہین نہ کرو مسز درانی، بڑی مظلوم شخصیت ہے بیچاری۔ اس کی شخصیت اس بری طرح مجروح ہوئی ہے کہ اس پر دکھ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ خوب، تو اس کی بھی کوئی شخصیت ہے؟ ہاں مسز درانی، میں شاعر قسم کا آدمی ہوں، انسان کو سمجھتا ہوں۔ تم کیا جانو انسان کون کون سی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اسے نوجوانی کی عمر میں یہاں اٹھا لایا گیا تھا اور پھر وقت اس پر ٹھہر گیا، وہ باہر کی دنیا سے محروم ہو گئی، اس کی عمر آگے بڑھ گئی، لیکن فطرت اسی جگہ قائم ہے۔ وہ ایک بھٹکے ہوئے ذہن کی مالکہ ہے، اسے یہ احساس نہیں کہ اس کی عمر آگے نکل گئی۔ وہ اپنی منزل کو اس جگہ تلاش کرنا چاہتی ہے جہاں سے وہ راستے سے ہٹی تھی۔ بس بس بس، تم یہ اپنی ساری شاعری اسے سنا چکے ہو، تو بس اب خاموش ہو جاؤ، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مسز درانی نے کہا اور زاہد ظفر گہری سانس لے کر مسکرانے لگا۔ رات ہو گئی تھی، وہ لوگ کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اب اس بات کا انتظار تھا کہ نصیبو کب یہاں سے واپسی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اپنی دنیا دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترس رہی تھیں۔ باہر صورت انہیں نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ مسز درانی سوتے میں بھی مہذب دنیا کے خواب دیکھتی رہی تھی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک طویل انگڑائی لے کر آنکھیں مسلنے لگی۔ اس کے ذہن میں نصیبو آ گیا تھا، کسی طرح یہ معلوم ہو کہ وہ کب یہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا اور پلٹ کر زاہد ظفر کو دیکھنے لگی، لیکن زاہد ظفر وہاں موجود نہیں تھا اور وہ جگہ دفعتاً اس کے بدن میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ یہ جگہ تو وہ غار نہیں ہے جہاں وہ سوئی تھی، پتھریلا تنگ و تاریک غار، بلکہ یہ جگہ تو کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی ہے۔ یہ دیوار، مینٹل پیس پر رکھی ہوئی خوبصورت گھڑی اور اس سے اوپر دیوار پر، ہاں یہ اسی کی تصویر تو تھی۔ وہ دہشت زدہ ہو کر اٹھ گئی۔ بے شک یہ اس کی تصویر تھی اور اس کی خوابگاہ میں لگی ہوئی تھی، اور یہ مینٹل پیس یہ خوابگاہ میں ہی تو تھا۔ اس نے وحشت بھری نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ 100%، اگر وہ خواب نہیں دیکھ رہی تو یہ اس کی خوابگاہ ہی ہے۔ اس کے بدن کے نیچے اس کی مسحری تھی جس کا اسے پہلی بار احساس ہوا تھا۔ وہ بے اختیار مسحری سے نیچے کود آئی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا یہ سب کچھ عالم حقیقت میں ہوا ہے۔ دروازہ کھول کر اس نے بے اختیار اپنے ملازموں کو آوازیں دینا شروع کر دیں، اور چند ہی لمحات کے بعد اس کے تمام ملازم اس کے سامنے جمع تھے۔ شیکی سہیل کے سامنے پہنچ گیا۔ سہیل نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ایک موٹی سی کتاب کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ خوبصورت سلیپنگ سوٹ میں وہ بے حد وجیح نظر آ رہا تھا۔ شیکی اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور سہیل معصوم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں شفیع الدین شیکی ہوں۔ اوہو، اچھا، آپ جنگل سے کب واپس آئے مسٹر شیکی؟ سہیل نے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال ہے میں نے آپ کو جھاڑ جھنکاروں کے درمیان دیکھا تھا، لیکن اب آپ بالکل بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سہیل مسکرا کر بولا۔
سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا، آپ میرے سر کے بال اور داڑھی کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ او ہاں، دراصل بھول جاتا ہوں میں کچھ باتیں، بس ذہن میں ان کی شبیہ رہ جاتی ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا جیسے آپ جھاڑیوں میں اگے ہوئے گوبھی کے پھول ہوں، لیکن اب مجھے یاد آیا کہ وہ جھاڑیاں نہیں تھیں اور آپ گوبھی بھی نہیں تھے۔ آپ کا چہرہ جھاڑ جھنکار کے درمیان نظر آتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جو کچھ بھی کہیں وہ درست ہے۔ میں آپ کے پاس ایک مقصد سے حاضر ہوا ہوں، شیکی نے کہا، اور بے اختیار اس کی انگلیاں گٹار پر پہنچ گئیں۔ سہیل کے ہونٹوں پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ پرخیال نظروں سے شیکی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیا خیال آ گیا تھا اس کے ذہن میں۔ شیکی بیچارہ اس سے ناواقف تھا، وہ تو خلوص سے اپنا ایک فرض پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سہیل بھائی۔ ہاں، کہو، بیٹھ جاؤ، مگر تمہارا یہ تان پورا تمہیں بیٹھنے دے گا؟ تان پورا نہیں، یہ گٹار ہے، گٹار۔ چلو ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کہہ لیں آپ اسے، سارے ساز یکساں ہی ہوتے ہیں، بجتے ہیں، خواہ انہیں کوئی بھی نام دے دیا جائے، مگر گٹار کی بات مختلف ہوتی ہے، شیکی بولا۔ ہوتی ہوگی، مگر آپ کس مقصد کے تحت آئے یہ بتائیے۔ میں فریاد محبت لایا ہوں۔ کیا لائے ہیں؟ سہیل نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ ایک عاشق کے دل کی صدا۔ کہاں ہے، دکھائیے، سہیل نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ او، وہ دکھانے کی چیز نہیں ہوتی۔ پھر؟ محبت تو ایک پوشیدہ جذبہ ہے سہیل صاحب، جو دلوں کی گہرائیوں میں رہتا ہے۔ شیکی نے ایک دم پوز بنا لیا اور گٹار سیدھا کر لیا، گویا اب گا کے مجھے محبت کے نغمے سنائیں گے۔ نہیں، سوری، میں سنجیدہ ہوں۔ سنجیدہ ہی رہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ خواہ مخواہ آپ کا حلیہ کچھ اور بگڑ جائے گا۔ نہ ناراض مت ہوں سہیل بھائی، میں واقعی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ گویا اب تک آپ خاموش ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے ٹوٹے ہوئے دل کی صدا، اور وہ کیا کہتے ہیں، محبت کا صد آفرین نغمہ، ہائے جاں فضا، اور نہ جانے کیا کہا گیا۔ ایسا کریں، ذرا اٹھیں اپنی جگہ سے، سہیل نے کہا، اور شیکی کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھولیں ذرا، سہیل نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور شیکی نے معصومیت سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ باہر نکل جائیے 2 قدم، سہیل بولا، اور شیکی 2 قدم باہر نکل گیا۔ اب کیا کروں؟ اس نے باہر کھڑے ہو کر پوچھا۔ بس اب دروازہ بند کر دیں، سہیل نے کہا، اور دوبارہ کتاب کھول لی۔ شیکی نے اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ سہیل نے جب یہ محسوس کیا کہ دروازہ بند ہو گیا ہے اور شیکی کمرے میں ہی موجود ہے، تو ایک بار پھر اس نے کتاب بند کر دی اور گہری نگاہوں سے شیکی کو دیکھنے لگا۔ کیا چاہتے ہیں آپ شیکی صاحب؟ خواہ مخواہ خطرات مول نہ لیں، جو کہنا چاہتے ہیں جلدی سے بیان فرما دیں، ورنہ کیا فائدہ کہ آپ کو آپ کی اس دلربا کے ساتھ اٹھا کر میں دروازے سے باہر پھینک دوں۔ نہیں سہیل بھائی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کہنی ہے، شیکی بولا۔ کہیں گے نہیں؟ سہیل نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ وہ نوشاب، ہاں، کیا ہو گیا نوشاب کو؟ غمزدہ ہے، آزردہ ہے، دل فگار ہے، سینہ چاک ہے، ہائے وہ کیا ہے، میں کیسے کہوں؟ شیکی کی دلربا پھر ٹنٹنانے لگی۔ اب سہیل کو اپنی جگہ سے کھڑا ہونا پڑا۔ شیکی بھائی، ایک بار پھر مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بکواس کے درمیان ان تاروں کو نہ چھیڑیے، ورنہ خواہ مخواہ مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ ارے بھول جاتا ہوں سہیل بھائی، معاف کر دیجیے، میں نوشاب کی بات کرنے آیا تھا۔ کیا کرنے آئے تھے؟ ابھی تک آپ نے کوئی بات نہیں کی، بس فضول باتیں کیے جا رہی ہیں۔ وہ تمہیں چاہتی ہے؟ نوشاب، سہیل نے پوچھا۔ ہاں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اسے سزا کیوں نہیں دی اس بات کی؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ بھی تو اسے چاہتے ہیں۔ چاہتا ہوں نہیں، چاہتا تھا۔ اب نہیں چاہتے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں تمہارے حق میں ہوں، میرا مطلب ہے اس کے حق میں دستبردار ہو گیا ہوں، یعنی میرا مطلب ہے جہاں پناہ، یعنی جہانگیر اور میں اب نوشاب کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ سہیل دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ چند لمحات وہ شیکی کو دیکھتا رہا، پھر بولا، آپ نے یہ فیصلہ کس طرح کیا شیکی صاحب؟ حالات کا تقاضا یہی ہے، وہ آپ کو چاہتی ہے، چنانچہ ہم لوگ اس کے ذہن پر بار کیوں بنے؟ وہ بے وقوف ہے، سہیل نے کہا۔ کون؟ نوشاب؟ ہاں، اسی کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ اسے سمجھاؤ، اگر وہ مجھے چاہتی ہے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس کی حماقت ہے۔ میں اسے اس چاہت کے جواب میں کچھ نہیں دے سکوں گا۔ کیا مطلب؟ آپ اسے نہیں چاہتے؟ نہیں، سہیل کی آواز میں غراہٹ ابھر آئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا،
تم ایک حسین لڑکی کا دل نہیں توڑ سکتے، میں اپنی زندگی میں یہ سب کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ تمہیں نوشاب کو چاہنا ہوگا سہیل بھائی، اگر تم نوشاب کے نہ ہو سکے تو کسی کے بھی نہ ہو سکو گے۔ وہ معصوم ہے، بھولی ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ مجبوری ہے شیکی، سہیل نے خود کو سنبھالا، میں اس مجبوری کو بوری بنا دوں گا۔ کیا بنا دیں گے؟ سہیل نے پوچھا۔ بوری غلط ہے تو غلط ہی صحیح، تمہیں اس سے عشق کرنا ہوگا۔ آخر وہ کون ہے جسے تم اس سے زیادہ چاہتے ہو؟ او ہاں، یہ سوال کیا ہے آپ نے، شاندار۔ اسے دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ سہیل کی آنکھوں میں شرارت ابھر رہی تھی۔ غور سے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ چلنا ہوگا آپ کو۔ چلوں گا، نوشاب کے لیے جہنم تک جانے کو تیار ہوں۔ دیکھیں تو صحیح وہ کون ہے جس نے نوشاب کے سہاگ پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ چلو مجھے وہاں لے چلو، میں اس سے نوشاب کی محبت کی بھیک مانگ لوں گا۔ چلو میں تیار ہوں۔ شیکی بہت جذباتی نظر آ رہا تھا۔ سہیل دلچسپ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گردن ہلا کر اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تم 2 منٹ رکو، میں ذرا لباس تبدیل کر لوں، اس نے کہا، اور شیکی ایک طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ سہیل نے پتلون اور قمیض پہنی، بال سنوارے اور پھر وہ شیکی کے ساتھ باہر نکل آیا۔ شیکی گٹار گلے میں ڈالے، سینی پھلائے سہیل کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت نہ جانے کیا کیا خیالات تھے۔ وہ اپنی محبت کی قربانی دینے جا رہا تھا، ایک سچے عاشق کی طرح۔ وہ نوشاب کے پیار کو کامیاب کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایثار کر رہا تھا۔ آنے والی نسلیں اسے بھی انہی ایثار پسندوں کی طرح یاد کریں گی جنہوں نے اپنی جانیں دے کر اپنے پیار کو زندہ رکھا۔ زندہ باد اے محبت، زندہ باد اے محبت، زندہ باد۔ دفتن اس کے منہ سے نکلا اور سہیل چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ نہیں، چلو، میرے قدموں میں لغزش نہیں ہے، میں مرد میدان ہوں، میں محبت کا پجاری ہوں، محبت کا پجاری، زندہ باد، زندہ باد۔ سہیل نے بھی اس کے ساتھ آہستہ سے نعرہ لگایا اور اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ کار سٹارٹ ہو کر چل پڑی تھی۔ دلربا پچھلی سیٹ پر محو استراحت تھی اور شیکی سہیل کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ذہن اب بھی مختلف خیالات کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا جو سہیل کے دل پر حکمران تھی، اور سہیل پرسکون انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ خاصی دیر کے بعد اس نے ایک خوبصورت طرز کی عمارت کے پاس کار روک دی، ہارن دیا اور چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھول دیا۔ دل ہی دل میں شیکی نے سوچا کہ عمارت تو بہت شاندار ہے، یقیناً کسی امیر زادی کی ہوگی۔ باہر صورت وہ خاموش بیٹھا رہا۔ کار گیٹ سے گزر کر پورچ میں جا کھڑی ہوئی اور سہیل نیچے اتر گیا۔ شیکی دلربا کو ساتھ لینا نہیں بھولا تھا۔ وہ صدر دروازے سے اندر داخل ہو گئے اور پھر چند لمحات کے بعد شیکی ایک بہت بڑے گراؤنڈ ہال میں موجود تھا۔ دیکھنے کے قابل جگہ تھی، انتہائی پیرائے پر آراستہ، آنکھیں چکا چوند ہوتی تھیں۔ یہاں آ کر ایسے ایسے ڈیکوریشن پیس اور مجسمے رکھے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں۔ سہیل نے اسے ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ شیکی نے پوچھا۔ کوچہ جانا، سہیل نے جواب دیا۔ اوہ ہو، اچھی جگہ ہے، تم بیٹھو، چند منٹ میں میں ابھی آیا، سہیل بولا اور ایک پردے کو اٹھا کر اندر چلا گیا۔ شیکی عجیب سی نگاہوں سے اس پورے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ در حقیقت بعض لوگ محبتوں کے معاملے میں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سہیل نوشاب کا محبوب تھا، اس حسین نوشاب کا جسے چاہتے ہوئے شیکی اور عالم پناہ کی آدھی زندگی گزر گئی تھی، اور جس کی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نہ جانے کیا کیا جتن کر ڈالے تھے، لیکن دونوں ہی ناکام رہے تھے۔ خود شیکی بھی اور عالم پناہ بھی۔ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود نوشاب نے انہیں گھاس نہیں ڈالی تھی اور وہ اس کے محبت کے حصول میں ناکام رہے تھے، لیکن سہیل بے پناہ خوش نصیب تھا۔ اسے دوہری محبتیں حاصل تھیں، ایک اس کی اپنی محبوبہ جو یقیناً اسے بے پناہ چاہتی ہوگی، اور پھر نوشاب۔ بے اختیار شیکی کے ہاتھ گٹار کے تاروں پر چلے گئے اور تاروں سے ایک المیہ دھن نکلنے لگی۔ شیکی کا دل دکھا ہوا تھا۔ وہ تو نوشاب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ دفعتاً ایک اور پردہ ہلا، وہ پردہ جس سے سہیل اندر داخل ہوا تھا جوں کا توں تھا۔ اس پردے سے جو کوئی داخل ہوا اسے دیکھ کر شیکی ایک لمحے کے لیے پریشان سا ہو گیا۔ یہ ایک قوی ہیکل عورت تھی۔ عورت تھی بھی یا نہیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ مردانہ چہرہ تھا، بس زنانہ لباس ہونے کی وجہ سے اسے عورت کہا جا سکتا تھا۔
شیو صاف تھی اور مونچھیں مونڈی ہوئی تھیں، لیکن چہرے پر ہلکی ہلکی نیلاہٹ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہاں مونچھیں وغیرہ ضرور ہوں گی۔ یہ کیا چکر ہے؟ شیکی نے دل ہی دل میں سوچا۔ عورت یا آدمی مسکراتا ہوا اندر آ گیا تھا۔ ہائے اللہ قسم، کون ہو تم؟ اس نے لچکتے ہوئے کہا اور شیکی بوکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ سہیل الدین شفیع بھائی، اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ سہیل الدین شفیع بھائی، یہ تمہارا پورا نام ہے؟ عجیب نام ہے۔ آنے والا اسی انداز میں بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے سہیل بھائی مجھے یہاں لائے ہیں اور میرا نام شفیع الدین شیکی ہے۔ ہائے اللہ، شیکی! اور یہ گٹار؟ شاید شے تم ہو اور یہ کی ہے۔ آنے والا یا آنے والی نے آگے بڑھ کر شیکی کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ ارے باپ رے، یہ کیا کر رہے ہو؟ کر رہے ہو نہیں، کر رہی ہو۔ ہائے، تمہاری آنکھیں بھی کمزور لگتی ہیں مجھے۔ کر رہے ہو، کر رہے ہو۔ اے میں تو کر رہی ہوں، سمجھے تم؟ وہ شفیع الدین کو لیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے بدن سے خوشبوؤں کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ لباس خالص زنانہ تھا۔ اس نے اپنا رخسار شیکی کے گالوں سے رگڑا اور شیکی کو اپنے داہنے گال میں داڑھی کی ٹھنٹھنیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ صوفے پر بری طرح پھیل گیا تھا، لیکن آنے والے نے اسے سنبھال لیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنے بدحواس کیوں ہو؟ ایسے بد شکل تو نہیں ہیں ہم، اللہ قسم۔ بھائی دیکھو، میرا مقصد یہ کیا مذاق ہے؟ شیکی نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ ہم مذاق ہیں؟ اللہ قسم، یہ مذاق ہے تو آسمان سے اترا ہے۔ مگر یہ گٹار تمہارے گلے میں کیوں ہے؟ کیا تمہیں گانے بجانے سے کوئی دلچسپی ہے؟ میرا مطلب ہے سہیل بھائی۔ کیا سہیل بھائی لگا رکھی ہے؟ اب ایسے برے بھی نہیں ہیں ہم کہ تم ہمیں نگاہ بھر کر دیکھ بھی نہ سکو۔ دیکھو، تم چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ تم آ گئے ہو ہمارے درمیان، ہماری جان تم پر نثار۔ اٹھاؤ یہ گٹار اور چھیڑ دو دل کے تار، اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور شیکی نے صوفے سے چھلانگ لگا دی۔ وہ قالین پر گرتے گرتے بچا تھا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ دروازہ بند تھا۔ شیکی آہستہ آہستہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ خون خار بلا بھی آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی اور مسکراتی ہوئی اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دروازہ باہر سے بند ہے جانے من۔ کیوں؟ شیکی نے ہکلا کر پوچھا۔ بس جانے من، یہاں جو کوئی آ جاتا ہے نکلنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے۔ یہ ہماری قلمرو ہے۔ او مجیدن، ہائے مجیدن! اس نے ایک ہانک لگائی اور ایک ویسی ہی شخصیت اندر داخل ہو گئی۔ لباس زنانہ، حرکات مردانہ، ہونٹوں پر مستی اور مسکراہٹ، چہرے پر شیطانیت۔ اب وہ دو ہو گئے تھے اور شیکی بھاڑ سا منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہوش و حواس غائب ہو گئے۔ کوئی بات جو اس کی سمجھ میں آ رہی ہو، یہاں وہ سہیل کے ساتھ آیا تھا، لیکن سہیل کہاں گیا اور یہ مصیبتیں اس پر کہاں سے نازل ہو گئی تھیں؟ سہیل بھائی، اس نے کسی بکرے کے بچے کی طرح ممیاتے ہوئے کہا۔ اے کیا ہوا؟ دوسرے آدمی نے، جسے مجیدن کہہ کر آواز دی گئی تھی، پہلے سے پوچھا۔ اللہ قسم، میں نہ جانوں، نہ جانے کیا ہو گیا ہے نگوڑ مارے کو۔ سہیل سہیل چلائے جا رہا ہے۔ سہیل کون ہے بھیا؟ ہمیں بھی بتا دو۔ دوسرے والے نے کہا۔ اے ہوگا کوئی، ہمیں اس سے کیا؟ یہ آ گیا ہے ہمارے پاس، بس ہمیں اور کیا چاہیے؟ میں نہیں آیا، لایا گیا ہوں اور جانا چاہتا ہوں۔ کیا کرو گے جا کر؟ ہمارے پاس رہو، ہم برے ہیں کیا؟ مجیدن بھی آگے آ گئی تھی۔ دیکھو مجھ سے بدتمیزی مت کرو، تم آخر ہو کیا بلا؟ بلائیں ہیں ہم؟ چلو اگر ہم بلا ہیں تو تم سے چمٹ جائیں گے کہ پھر نہ ہٹیں گے۔ دل نہ توڑو، ورنہ غم سے مر جائیں گے ہم دونوں کے دونوں۔ دونوں؟ شیکی نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں، مجیدن نے جواب دیا۔ بہنیں؟ مگر تم تو بھائی نظر آتے ہو مجھے۔ یہی سمجھ لو، بہنیں سمجھ لو، بھائی سمجھ لو، ہیں جڑواں ہم دونوں۔ ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، دھڑ دھڑ دھڑ۔ انہوں نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور شیکی کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ شیکی ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بس اب گٹار اتار دو جانے من، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے سہیل بھائی کو بلوا دو۔ پھر وہی سہیل بھائی؟ یہاں کوئی سہیل بھائی نہیں رہتے، جھوٹ بولتے ہو تم، وہ میرے ساتھ آئے ہیں۔ آئے ہوں گے، ہمیں کیا؟ ہم نے تو بس تمہیں دیکھا ہے، تمہیں چاہا، انہیں بھول گئے۔ وہ دونوں مٹکنے لگے اور اسی وقت اندر سے بہت ساری بے ہنگم آوازیں سنائی دیں۔ پھر ایک پورا غول اندر آ گیا، سب کے سب زنخے تھے۔
ڈھول، مٹکے اور ہارمونیم ان کے ہاتھوں میں تھے، چنانچہ محفل جم گئی اور انہوں نے بے سری آواز میں گانا شروع کر دیا۔ شیکی کے ہوش اڑے ہوئے تھے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی مصیبت میں پھنس جائے گا۔ وہ سہیل ہی کے ساتھ یہاں آیا تھا، لیکن سہیل کہاں رہ گیا ہے؟ کہاں مر گیا وہ؟ کیا ہوا اسے؟ یہ کیا ہوا یہ سب کچھ؟ بھونڈی آواز میں ناچ گانا شروع ہو گیا تھا اور شیکی ایک صوفے پر بیٹھا اپنی گٹار کو سینے سے بھینچے اس ہنگامے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے یہاں سے وہ اب۔ معزز مہمان آ چکے تھے، خوب ہنگامہ برپا تھا، چاروں طرف بیرے ٹرالیاں لیے گردش کر رہے تھے، لیکن کانجی والا کی نگاہیں دروازے پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس ہنگامے میں بھی گولیور کو فراموش نہیں کر سکا تھا۔ کافی دیر کے بعد اسے ایک نیلے رنگ کی خوبصورت کار اندر داخل ہوتی نظر آئی۔ کھلی چھت کی کار تھی جسے گولیور خود ڈرائیو کرتا ہوا اندر آیا تھا۔ کانجی والا نے اسے پہچان لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا بدن کپ کپا کر رہ گیا۔ گولیور شیطان تھا اور اس شیطان کو کانجی والا سے اچھی طرح اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ بہر صورت کانجی والا نے خود کو سنبھالا اور اس کے استقبال کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ گولیور مسکراتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ وہ دراز قامت اور خوش لباس انسان تھا۔ اس کی شخصیت اثر چھوڑتی تھی۔ اس کی پروقار مسکراہٹ دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مجرم ہوگا، اور اس کے نام سے بہت سے ممالک کی پولیس کانپتی ہے۔ بہر صورت اس نے آگے بڑھ کر گولیور سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو کانجی والا، کیسے ہو تم؟ گولیور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک ہوں گولیور، لیکن آپ کو دیکھ کر شدید حیران ہوں۔ ہاں، میری زندگی میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہی ہوتے ہیں یا پھر خوف زدہ۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ میری زندگی میں کچھ نہیں ہے، گولیور نے جواب دیا۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے آپ کی دوستی حاصل ہے، کانجی والا نے کہا۔ ہاں، لیکن تم میری فطرت کو اچھی طرح جانتے ہو، میری دوستی صرف ایک لمحے میں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا تمہیں یہ بات یاد ہے؟ اچھی طرح، کانجی والا نے جواب دیا۔ تو پھر خیال رکھنا ان تمام چیزوں کا۔ میں حاضر ہوں، ہر طرح سے حاضر ہوں، کانجی والا نے کہا۔ میں شاید تمہاری اس پارٹی میں شریک نہ ہوتا اور تمہیں ذہنی طور پر پریشان نہ کرتا، لیکن مجھے ایک ایسے پولیس آفیسر کی تلاش ہے جو ہمارے کام کا ثابت ہو سکے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ گولیور نے کہا۔ ہاں، سمجھ رہا ہوں، کانجی والا پرخیال انداز میں بولا۔ میں نے صحیح معنوں میں اسی لیے آج کی تمہاری یہ نشست اٹینڈ کی ہے، گولیور نے کہا۔ ویسے بھی جناب، اگر مجھے آپ کے بارے میں علم ہو جاتا تو میری خواہش یہی ہوتی کہ آپ تھوڑا سا وقت مجھے بھی دے دیں۔ کانجی والا نے خود کو پوری طرح سنبھال لیا تھا۔ گولیور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کانجی والا، میں دوستانہ طور پر یہاں آیا ہوں، ایسی باتیں مت کرو کہ مجھے کوئی غلط احساس ہو جائے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہیں پہلے سے یہ علم ہو جاتا کہ میں یہاں آ رہا ہوں تو شاید تم کچھ عرصے کے لیے یہ شہر ہی چھوڑ دیتے، چنانچہ یہ مت کہو کہ تم میرے آنے سے خوش ہو، گولیور نے کہا، اور کانجی والا ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ وہ اس سلسلے میں گولیور سے بحث نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ حقیقت تھی۔ وہ گولیور کے ساتھ لان پر آ گیا، وہاں جہاں دوسرے تمام مہمان بیٹھے ہوئے تھے۔ تقریب کی تفریحات جاری تھیں، سالگرہ ہو چکی تھی اور کانجی والا کی بیٹی اپنے دوستوں میں خوش و خرم نظر آ رہی تھی۔ کانجی والا کو یہ خوشیاں برقرار رکھنی تھیں، چنانچہ وہ کوئی ایسی رخنہ اندازی نہیں چاہتا تھا جو اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ تو پھر میرے لیے کس شخص کا انتخاب کیا؟ گولیور نے تھوڑی دیر کے بعد کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ مسٹر جوشی سے مل لیں۔ جوشی بہت بڑے پولیس آفیسر ہیں اور میرے خاص دوستوں میں۔ ٹھیک ہے، تم بس میری ملاقات کروا دو ان سے، باقی معاملات میں خود سنبھال لوں گا، گولیور نے کہا۔ کس نام سے آپ کو متعارف کرواؤں؟ A.K. ڈائر، گولیور نے جواب دیا اور کانجی والا نے گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گفتگو کرتے ہوئے مسٹر جوشی کے پاس پہنچ گئے۔ تندرست و توانا شخص خاصا سمارٹ معلوم ہوتا تھا۔ کانجی والا نے اسے مخاطب کیا اور جوشی اس کے قریب آ گیا۔ میں خاص طور سے تمہیں اپنے دوست مسٹر ڈائر سے ملوانا چاہتا ہوں۔ اوہو، میری خوش بختی ہے، جوشی نے پرمسرت انداز میں گولیور کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھے US جوشی کہتے ہیں، اس نے جواب دیا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، خاص طور سے کانجی والا کے دوستوں کے ذوق سے میں بے حد متاثر ہوں، گولیور نے جواب دیا۔
آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں مسٹر ڈائر؟ یو ایس جوشی نے پوچھا۔ بس آوارہ گرد ہوں، یورپ گردی کرتا رہتا ہوں اور اب ایشیا میں آیا ہوں۔ پہلی بار؟ جوشی نے پوچھا۔ نہیں، اس سے قبل بھی آتا رہا ہوں۔ مسٹر کانجی والا میرے پرانے واقف کار ہیں۔ خوب، ہم آپ کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ صرف خوش آمدید کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا مسٹر جوشی۔ آپ کے بارے میں کانجی والا نے بتایا تھا کہ آپ کا تعلق پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے ہے اور خاصی بڑی حیثیت کے مالک ہیں آپ، چنانچہ کچھ عملی کام بھی ہونا چاہیے۔ اوہو، کانجی والا کے دوستوں کے لیے کچھ کر کے مجھے دلی مسرت ہوگی، جوشی نے جواب دیا۔ تب پھر آپ سے تفصیلی ملاقات ہونی چاہیے۔ ضرور ضرور، کہاں مل سکتے ہیں آپ؟